أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں۔ زہے مقدر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے 10 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، اور اس دوران میں آپ نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ رسول خدا تمام لوگوں میں بہترین خلق کے مالک تھے۔ ادب کا عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آج کا موضوع خلق عظیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، جیسا ہم نے تلاوت کلام پاک اب بھی سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی کہ ہم نے آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ اخلاق پر فائز کیا۔ خواتین و حضرات، تمام انبیاء تشریف لاتے رہے، اخلاق کی تعلیم دیتے رہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن لے کر آئے۔ آپ نے صرف قرآن کی تعلیم نہیں دی بلکہ مجسم نمونہ بن کر دکھایا۔ خواتین حضرات، بار بار ایک واقعہ اور ایک گفتگو، ایک کوٹیشن آتی ہے گفتگو میں، لیکن جتنا ہم ذکر کریں وہ کم ہے۔ وہ کوٹیشن یہ ہے، اور کوٹیشن کس کی ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اخلاق بیان فرمائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو آپ کا جواب قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا کہ کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن کریم۔ خواتین حضرات، آج ہم خلق عظیم پہ بات کریں گے، اور تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے ممتاز علماء دین۔ گفتگو ہوگی، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ ایک سوال رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں، جواب آتا ہے، قرآن دازی ہوتی ہے، ایک مہمان قرآن نکالتے ہیں، دوسرے مہمان صحیح جواب دینے والے افراد میں سے ایک شخص کے نام کا اعلان کرتے ہیں، جن کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے ہم گفٹ ہیمپر روانہ کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، کل ہم نے آپ کی خدمت میں جو سوال رکھا تھا وہ سوال یہ تھا کہ آدم ثانی کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ صحیح آپشن ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سب سے پہلے آذان دینے کی رائے کس صحابی نے پیش کی؟ سب سے پہلے آذان دینے کی رائے کس صحابی نے پیش کی؟ 3 آپشنز۔ پہلا آپشن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا آپشن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرا آپشن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین حضرات، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے آپشنز آتے ہیں درست جن ٹیلی فون نمبر سے، وہ نمبرز ہیں 0423630861، 0423630864۔ آپ ہمیں ps@duniatv.tv پر میل کرتے ہیں، اور 3031 پر اپنے درست آپشنز SMS کے ذریعے روانہ کر سکتے ہیں۔ تشریف فرما ہے محترم عبدالرؤف فاروقی صاحب۔ خواتین حضرات، ممتاز عالم دین، یہ پروگرام ہم لاہور سے کر رہے ہیں۔ لاہور میں
آپ کی گفتگو کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جب بھی گفتگو کی آپ نے ایک علمی کمی کو دور کیا. تشریف فرمائے محترم مولانا عمار ناصر صاحب اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں اور خاص طور پر آئے ہیں اور اس وقت ڈائریکٹ آ رہے ہیں گجرانوالہ سے. بڑے ممنون ہیں ہم عمار ناصر صاحب آپ نے زحمت فرمائی، لیکن اس کی جزا آپ کو اللہ دے. عبدالرؤف فاروقی صاحب سے ہم پروگرام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. فاروقی صاحب، جیسا کہ آج کا موضوع خلق عظیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے. سب سے پہلے آپ یہ فرمائیے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، اخلاقیات کی تعریف کیا ہے، اور قرآن کریم اخلاق کے تعلق سے کیا روشنی دے رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیق احمد صاحب، آپ کا اور آپ کی وساطت سے جیو نیوز کا شکریہ. دنیا ہے بائی دا وے، دنیا نیوز کا شکریہ کہ آج کا یہ پروگرام سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ کی سیرت کے حوالے سے ہو رہا ہے، اور دنیا نیوز کا اس سلسلے میں اپنا ایک مقام ہے اور ایک بہت بڑی ان کی کارکردگی ہے. جہاں تک تعلق ہے خلق اور اخلاق کا، یہ دونوں لفظ ہمارے یہاں بہت معتبر ہیں اور بہت استعمال ہوتے ہیں. خلق وہ لفظ ہے عربی کا کہ جس کی جمع اخلاق ہے، اور اس کا معنی ہے عادات اور خصائل، انسانی رویے. انسان جو لوگوں سے گفتگو کرتا ہے، جو معاملات کرتا ہے، اور جس انداز سے وہ لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ رکھتا ہے، اسے کہتے ہیں خلق. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء تو اس خلق اور اخلاق کا نمونہ ہیں اور گندی ہوئی شخصیت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فطرت میں، ان کے خمیر میں اخلاق حسنہ جو ہے وہ شامل کیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تعلق ہے اخلاق کے معنی اور مفہوم کا، وہ ان رویوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے جسے ہم تہذیبی رویے کہتے ہیں، جنہیں لوگوں کے ساتھ معاملات کا رویہ کہتے ہیں، کہ ہمیں ایک دوسرے سے گفتگو کیسے کرنی ہے، ایک دوسرے سے معاملہ کیسے کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت کیا ہے اور ان کو کس بنیاد پر جو ہے وہ استوار کیا جانا چاہیے، وہ اخلاق حسنہ ہے. خوبصورت گفتگو، خوبصورت رویہ، خوبصورت تہذیب، اور لوگوں کے ساتھ اس طرح معاملہ کہ لوگوں کی ہمدردی، لوگوں کی شفقت اس میں شامل ہو اور لوگوں کے ساتھ محبت اس میں شامل ہو، اسے کہتے ہیں اخلاق حسنہ اور اسے کہتے ہیں خلق عظیم. ٹھیک ہے. اچھا، آپ یہ بھی فرما دیجیے کہ کیا کبھی کوئی کمزور کردار کا، کمزور اخلاق کا مالک کوئی بڑا آدمی ہو سکتا ہے؟ ایک بات تو طے ہے جی کہ اخلاق حسنہ یہ انسانی عظمت کی دلیل ہے. ٹھیک. انسانی عظمت کا تعلق جو ہے وہ اخلاق حسنہ سے ہے، اخلاق رذیلہ سے نہیں ہے. عادات اور خصائل میں جو انسانی بلند مرتبہ ہے، اس سے جو آدمی نیچے اتر جائے اور جو آدمی جو ہے وہ اپنی شخصیت کو مجروح کر لے، وہ کبھی بڑا آدمی نہیں ہو سکتا. بڑائی کے لیے اور عظمت کے لیے بنیاد جو ہے وہ اخلاق حسنہ ہے، اور وہ اعلیٰ رویے ہیں کہ جن کی تعلیم جو ہے قرآن نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا انبیاء کرام نے دی. ٹھیک. عمار ناصر صاحب، اخلاق حسنہ، اخلاق کریمہ، اخلاق عظیمہ، انک لعلی خلق عظیم، اخلاق عظیمہ، یہ جو مدارج ہیں ان پہ ذرا روشنی ڈالیے. یہ کیا مدارج ہیں اور ان پر کیسے آدمی پہنچتا ہے ان مناصب پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس آیت کو آپ نے آج کے پروگرام کا سرومان بنایا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس پر کئی مختلف پہلوؤں سے بات ہو سکتی ہے. آپ نے بھی بعض پہلوؤں کا ذکر فرمایا، اور خاص طور پہ یہ پہلو کہ انسان کی عظمت کے لیے خدا کی نظر میں بھی اور سلیم انسانی فطرت کی نظر میں بھی معیار جو چیز ہے وہ اس کا اخلاق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ دو تین اس کے بہت اہم پہلو بنتے ہیں جو ہماری نظر میں رہنے چاہیے. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کائنات کے خالق نے اور پروردگار نے اپنے ایک بندے کو خطاب کر کے اس کے حق میں گواہی دی ہے کہ آپ اس بلند اخلاق پر فائز ہیں جو اللہ کو پسند ہے. یہ ایک غیر معمولی چیز ہے. آپ کی فضیلت اور منقبت کے لحاظ سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کا کوئی بڑا باپ، سرپرست، استاذ، کوئی باس اگر کسی کی
یہ تعریف کر دے کہ تم نے اپنا کام ٹھیک انجام دیا، تمہارا رویہ ٹھیک ہے، تو یہ بڑے اعزاز کی بات سمجھی جاتی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے ایک بندے کے حق میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم۔ تو ایک پہلو تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت اور منقبت کا ہے جس کی بنیاد پر یہ مقام آپ کو حاصل ہوا۔ دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ اگر آپ اس آیت کو اس کے کانٹیکسٹ میں پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہاں ارشاد فرمائی ہے، تو یہ اصل میں کفار کے اس الزام اور اس اعتراض کے جواب میں فرمائی ہے کہ نعوذ باللہ یہ پیغمبر جنون میں یا پاگل پن میں مبتلا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اور آپ کے کردار کو حجت اور دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ ان کا کہنا غلط ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ انک لعلی خلق عظیم۔ آپ کا جو اخلاق ہیں، آپ کی جو دعوت ہے، آپ کا جو رویہ ہے، وہ اس الزام کو ایک لمحے کے لیے بھی گوارا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جی ہاں، اور وہ الزام یہ تھا کہ یہ ساحر ہیں، مجنون ہیں، شاعر ہیں، جی، اور افترا کر کے یہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک با اخلاق آدمی، با کردار آدمی کبھی یہ کلام نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ یہ آیت اور یہ سورت یعنی سورہ قلم اسی تناظر میں یہ مکی سورت، مکی ہے، اور اس آیت سورت کا آغاز اس سے ہوا ہے جی کہ یہ آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے۔ یہ قرآن پاک میں دوسری جگہوں پر بھی جی ہاں، اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ نبی پہلی دفعہ تمہارے سامنے آ کر کھڑے نہیں ہوئے، جی ہاں، اس سے پہلے ان کی پوری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ جی ہاں، ان کا رویہ اور کردار دیکھو، اور جن کی طرف تم نسبت کرتے ہو، شاعر دیکھو کیسے ہوتے ہیں، ان کا کلام کیسا ہوتا ہے، ان کا رویہ اور اخلاق کیسا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ تقابل کرو اس پیغمبر کی شخصیت کا۔ تو دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ کی سیرت اور آپ کی شخصیت اصل میں آپ کی نبوت کی بھی ایک مستقل دلیل ہے۔ نہ صرف رسول اللہ کے زمانے میں بلکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جن قوموں کے سامنے ایک بڑے عرصے، لمبے عرصے تک رسول اللہ کی سیرت اپنی اصل شکل میں نہیں تھی، تو وہاں آپ کے بارے میں غیر معمولی طرح کے اتہامات اور الزامات رائج کرنے کی بڑی سہولت حاصل تھی۔ جیسے ہی دنیا نے ترقی کی ہے، ذرائع رسل و رسائل پھیلے ہیں، ذرائع ابلاغ پھیلے ہیں، اور رسول اللہ کی شخصیت دنیا میں اپنی اصل شکل میں لوگوں کے سامنے آئی ہے، تو لوگوں کو وہ رویہ تبدیل کرنا پڑا۔ آپ قرون وسطیٰ میں دیکھیں کہ مغرب کے لوگ کیسے آپ کے بارے میں تصور رکھتے تھے، اب اس جگہ پہ بات نہیں رہی، اس لیے کہ رسول اللہ کی سیرت، آپ کی جو پوری لائف ہے اور آپ کے جو رویے وہ دنیا کے سامنے آ گئے۔ اب یہ کہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، جیسے قرون وسطیٰ میں کہا جاتا تھا کہ یہ ایک جھوٹے پیغمبر تھے، نعوذ باللہ۔ آج ویسٹ کے لوگ بھی اس جگہ سے بات نہیں کر رہے، اب وہ اس جگہ پہ آ گئے ہیں کہ کچھ چیزوں کو آپ کی سیرت میں سے ان کے اصل تناظر سے ہٹا کر ٹھیک وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، ورنہ ممکن نہیں ہے ایسا، ممکن کیونکہ نہیں جو 100 بڑے آدمیوں کے لیے مائیکل ہارٹ کتاب لکھتا ہے تو ٹاپ آف دا لسٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا فاروقی صاحب، اخلاق حسنہ، کسی نے میرے ساتھ کوئی گستاخی کی، میں نے زیادتی کی، میں نے اتنا ہی اس سے انتقام لے لیا، بدلہ لے لیا۔ اخلاق کریمہ، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اخلاق عظیمہ، جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی زیادتی کی، اذیتیں پہنچائیں، نہ صرف معاف کیا بلکہ دعائیں دیں۔ فتح مکہ کا واقعہ، لا تصریب علیکم اليوم، دشمنوں کو معاف کیا جا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں بھائیوں کے تعلق سے، لا تصریب علیکم اليوم، یہی آیت ریپیٹ ہو رہی ہے۔ یہ بتائیے کہ اخلاق عظیمہ کی روشنی میں ہم جب دیکھتے ہیں پوری سیرت پاک، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، جس میں غزوات بھی شامل ہیں، جس میں طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں لیکن آپ دعائیں دے رہے ہیں، اس پر ذرا روشنی ڈالیے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں فائز؟ جی میں ایک تو مولانا عمار ناصر صاحب کی تائید کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں جو کہا گیا ہے اس کا آغاز یہ ہوتا ہے کہ نون والقلم وما یسطرون، کہ اس سے پہلے کے نوشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں، یعنی جو قسم کھائی گئی ہے القلم اور ما یسطرون کی، قسم کا معنی ہوتا ہے شہادت دینا، گواہی دینا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے جو نوشتے ہیں وہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کے اخلاق کریمہ بلند ہیں، اور اسی طرح آئندہ آنے والے جو نوشتے ہوں گے، جو تحریریں ہوں گی، قلم کے ساتھ جو کچھ لکھا جائے گا، وہ سب گواہی دیتا رہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کریمہ اور اخلاق عظیمہ کے مالک تھے۔
اور فرمایا یہ گیا کہ انک لعلی خلق عظیم. ترجمہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کیا ہے کہ آپ پیدا کیے گئے ہیں اخلاق عظیم پر، خلق عظیم پر. یعنی آپ کی شخصیت گویا گندھی ہوئی ہے اخلاق کریمہ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے وجود اور آپ کے خمیر میں اخلاق عظیمہ پیدا کر دیے ہیں اور وہ شامل کر دیے. ہم جب دیکھتے ہیں سیرت کا اور کتب احادیث کو تو حضرت کعب ایک شخصیت ہیں جو پہلی کتابوں کے بھی بہت بڑے عالم تھے. وہ تورات کے حوالے سے گفتگو کرتے تھے ہمیشہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے. وہ الفاظ ہیں کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہوں گے، عبدی المختار، وہ میرے پسندیدہ بندے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. لا فظ ولا غلیظ، وہ تند خو نہیں ہیں، وہ درست طبیعت کے آدمی نہیں ہیں، ان کی گفتگو اور لب و لہجے میں کوئی تندی اور تیزی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اخلاق کریمہ کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ جو ہے ایک معیاری انسان کا جو ہوتا ہے وہ ہوگا. یہ تورات کی بات ہو رہی ہے. یہ تورات کی بات، تورات میں یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور اسی طرح لا یجزئ السیئۃ بالسیئۃ، وہ جو آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کسی کو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے. سبحان اللہ. ولیکن یعفو ویغفر، بلکہ وہ معاف کر دیا کریں گے اور درگزر کیا کریں گے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی بات قرآن مجید میں کہی گئی ہے کہ یہ ایک ایسا پیغمبر ہے، یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جس کا تذکرہ تورات اور انجیل میں یہ پائیں گے. گویا تورات میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ بائبل جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارات دی گئی ہیں، جو پیشین گوئیاں کی گئی ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ اور آپ کے سراپا اور آپ کی شخصیت کا ذکر کیا گیا ہے. اور قرآن مجید میں جو لفظ کہے گئے ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، کہ وہ انہیں آزادی دلائیں گے ان بندھنوں سے، ان زنجیروں سے، ان بوجھوں سے جو انسانی وجود نے اپنے آپ پر خود لاد لیے ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو دیکھیے، ایک تو ہے گفتگو کا سلیقہ، وہ آپ نے سکھلا، ایک ہے انسانی ہمدردی اور شفقت، کہ انسان جن بوجھوں تلے اور جن غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان سے وہ بوجھ اتارے، ان زنجیروں سے اسے آزادی دلائی، اور ایک ایسا اسوہ حسنہ پیش کیا کہ قیامت تک میری امت جو ہے وہ میرے اس اسوہ حسنہ پر چلے گی، لوگوں کے لیے ہمدردی اور شفقت کے وہ مظاہرے اور وہ رویے اختیار کرے گی کہ انسانوں کی زندگی سہل ہو جائے، انسانوں کی زندگی محبت کے رویے سے بھرپور ہو، مالا مال ہو، اور انسان ایک دوسرے سے اس طرح ہمدردی اور شفقت کریں کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی اور شفقت کی تھی. یعنی یہ اخلاق کریمہ وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ آج کی بائبل میں موجود ہے، تورات اور زبور اور انجیل میں موجود تھا. یہ تو آسمانی کتابیں ہیں، آسمانی کتاب، جو غیر آسمانی کتابیں ہیں اس میں بھی موجود ہے، ہندو کتب میں بھی موجود ہے. میں یہی عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ جو نوشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا میں موجود تھے، وہ گواہی دے رہے ہیں کہ محمد آئیں گے تو وہ ایک ایسی شخصیت ہوں گے. اور اس کے بعد کے تمام نوشتے، یعنی خواہ وہ کتب سیرت ہوں، وہ احادیث ہوں، یا وہ کتابیں ہوں جو مستشرقین نے لکھی ہیں، وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں آج بھی، اور قیامت تک گواہی دیتی رہیں گی تمام نوشتے اور تمام تحریریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانی اخلاق عظیمہ کے اس مقام پر فائز ہیں کہ ساری انسانیت ان کی پیروی کر سکتی ہے، اور ان کی پیروی میں ہی انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی نجات. ٹھیک، سبحان اللہ. اچھا، تورات کا ذکر کیا، اسی بات کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ تورات میں یہ فرمایا گیا کہ تشریف لائیں گے اور کائنات کو وہاں تک پہنچائیں گے جہاں پر اس کائنات کو جانا، انسانیت کو، پوری عالم انسانیت کو، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عمار ناصر صاحب، اب ہم تورات سے آگے قرآن کریم کی طرف آ جاتے ہیں. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، اور کئی جگہوں پہ یہ بات آئی ہے. آپ اس پر روشن ڈالیے کہ کس طرح خلق عظیم کی بات قرآن کریم سے یہ منعکس ہو کر آ رہی ہے پوری عالم انسانیت کے لیے. جی، ایک تو یہ آیت ہے، اور دوسری آپ نے بڑی اچھی روایت آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں جس کا حوالہ دیا، اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہیے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، وہ بڑی اہم بات ہے. جی، یعنی جو اچھے اخلاق ہیں وہ تو ہمیشہ سے انسانیت کا اثاثہ ہیں. سچ بولنا، رحم دلی، امانت، دیانت، عہد کی پابندی،
یہ تمام وہ اخلاقی اوصاف ہیں کہ جن سے ہمیشہ سے انسان واقف ہے اور انبیاء ان کی تعلیم دیتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شخصیت میں اور آپ کی سیرت میں یہ جو اخلاق جن سے ہم واقف ہیں، دنیا بھر کے لوگ واقف ہیں، ان کا ظہور اس درجہ لطیف اور اس درجہ اعلیٰ انداز میں ہوتا ہے، شاید اس سے پہلے اس کے نظائر نہیں ملتے. میں دو چھوٹی چھوٹی مثالوں سے، ورنہ تو ساری سیرت اس سے بھری ہوئی ہے. جی اب دیکھیں نا، جھوٹ بولنا، کسی سے غلط بیانی کرنا، یہ ایک بری بات ہے، یہ ساری دنیا اس کو جانتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس لطیف جگہ پہ لے گئے ہیں. آپ تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی نے یا غالباً صحابیہ نے اپنے کسی بچے کو آواز دی کہ ادھر میرے پاس آؤ. وہ بچہ نہیں آیا. اس نے اس کو لالچ دیا کہ آؤ میں تمہیں کھانے کے لیے کوئی مٹھائی یا کوئی میٹھی چیز دیتی ہوں. اس پر وہ بچہ آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم نے جب اس کو بلایا تو واقعی تمہارے پاس کوئی چیز تھی دینے کے لیے یا محض بلانے کے لیے یہ کہا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس تھی چیز جو میں اس کو دینا چاہتی تھی. میں پھر ٹھیک ہے، ورنہ اگر ہمارے پاس چیز نہ ہوتی تو یہ جھوٹ شمار ہوتا. ٹھیک. یعنی بچے کے ساتھ بھی آپ اس کو اس کی حیثیت کو کم نہیں کر سکتے، اس کا غلط بیانی نہیں کر سکتے. بچے کے ساتھ بھی آپ نے اسی طرح بیہیو کرنا ہے جیسے ایک پوری انسانی شخصیت کے ساتھ کرنا ہے. ایک اور چھوٹی سی مثال ہے. فتح مکہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، معلوم ہے کہ چند افراد کو جن کے جرائم کی نوعیت بہت سنگین تھی، ان کو عام معافی کے حکم سے مستثنا کر دیا تھا. ان میں سے ایک آدمی، کچھ لوگ پکڑ کے مار دیے گئے، کچھ چھپ گئے. ایک آدمی سیدنا عثمان کے عزیز تھے، وہ حضرت عثمان کو ساتھ لے کر معافی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئے. اس سے پہلے یہ اعلان ہو چکا تھا کہ یہ آدمی ہیں، ان کا خون مباح ہے، یہ جہاں جس کو ملے وہ ان کو مار دے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا اور آ کر اس نے حضرت عثمان ساتھ اس کی سفارش لی کہ یا رسول اللہ یہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی معافی نہیں قبول کرنا چاہتے. آپ نے ایک دفعہ منہ موڑ لیا، وہ دوسری طرف سے آ گیا، آپ نے منہ موڑ لیا، تیسری طرف سے آ گیا، آخر آپ نے حضرت عثمان کے کہنے پر بیعت کر لی، بیعت لے لی. اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو موجود صحابہ تھے کہ بھئی تم میں سے کسی کو کیوں نہیں خیال ہوا کہ میں جب یہ بار بار منہ پھیر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو نہیں معافی دینا چاہ رہا، اور اس سے پہلے میں اعلان کر چکا ہوں، کیوں تم میں سے کوئی نہیں اٹھا اور اس کی گردن نہیں اڑا دی جبکہ ایک حکم پہلے موجود تھا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں آنکھ سے ہلکا سا اشارہ کر دیتے. ما کان لنبی ان یکون له خائنۃ الاعین، یہ نبی کے شایان نشان نہیں ہے، سبحان اللہ، کہ وہ آنکھوں سے اس طرح مخفی اشارے کر کے میں نے اگر معاف نہیں کرنا تو مجھے اس کا فیصلہ واضح کرنا چاہیے، کرنا ہے تو میں نے قبول کر لیا، لیکن یہ بات کہ میں اس کے سامنے اور رویہ اختیار کروں اور تمہیں آنکھ سے اشارہ کروں گے، یہ نبی کی شایان نشان نہیں ہے. تو اس طرح کی مثالیں آپ سیرت میں دیکھیں غیر معمولی ہیں کہ آپ کے ہاں جو وہ اخلاقی اوصاف جو معلوم معروف ہیں جن سے ان کا ظہور اس درجہ کمال پہ ہوا ہے. میرے خیال میں یہ روایت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. امان ناصر صاحب، یہ گفتگو رہے گی جاری، اس پر ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، اور جب ہم آئیں گے بریک سے واپس تو آپ ہی کی بات کو لے کر آگے چلیں گے. خواتین و حضرات، یہ جو گفتگو آپ نے فرمائی فتح مکہ کے حوالے سے، وہاں پر شمشیر سامنے آتی ہے. شمشیر حق کی اشاعت کے لیے آتی ہے، غزوات ہوتے ہیں حق کی اشاعت کے لیے، جہاد ہوتا ہے تبلیغ کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے. آج کچھ الزامات لگتے ہیں ہمارے دین پر کہ دین اخلاق کی بنیاد پر نہیں، تلوار کی بنیاد پر پھیلا. ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ اخلاق کو فوقیت دی. خواتین و حضرات، سوالات رکھیں گے کہ یہ جو غزوات ہوئے 2 ہجری میں غزوہ بدر سے آغاز ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلی فاتحانہ پیش قدمی، 8 ہجری میں فتح مکہ ہو جاتا ہے. اس 6 برس میں جو کچھ ہوا اسے ہم کہاں رکھیں گے، اور وہ اخلاق کے کہاں کہاں پیمانے سامنے آتے ہیں، وہ پیمانے جو عالمی معیار بن جاتے ہیں. خواتین و حضرات، بریک سے واپس آئیں گے، ٹیلی فون لائنز اوپن ہو چکی ہوں گی، آپ کے سوالات ہوں گے، علماء کرام کے جوابات آ رہے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب اور محترم مولانا عمار ناصر صاحب.
آج کا موضوع پیام صبح میں خلق عظیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اس پہ گفتگو جاری ہے. بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے، ٹیلی فون لائن اوپن ہو چکی ہیں. اب آپ کی کالز ہوں گی اور ہمارے معزز علماء کرام کے جوابات ہوں گے. سوالات ایسے کیجیے گا، درخواست ہے آپ سے جس سے وحدت امت کا تاثر سامنے آئے. خواتین حضرات، یہ خصوصی پروگرام ایک سیریز ہماری ربیع الاول کے حوالے سے جاری ہے. میں کوئز کا جو ایک سوال آج ہم نے رکھا ہے، جو روز رکھتے ہیں آپ کے سامنے، وہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ سوال یہ ہے جو ہم نے آج رکھا ہے کہ سب سے پہلے اذان دینے کی رائے کس صحابی نے پیش کی؟ سب سے پہلے اذان دینے کی رائے کس صحابی نے پیش کی؟ پہلا آپشن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا آپشن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا آپشن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. خواتین حضرات، ہمارے ٹیلی فون نمبر، ہمارا ای میل ایڈریس اور ہمارے SMS کا نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. میں نے فاروقی صاحب بریک پہ جانے سے قبل ایک بات رکھی تھی، ایک سوال رکھا تھا کہ مغرب خاص طور پر ایک الزام یہ لگاتا ہے کہ صاحب یہ تو شمشیر کے ذریعے یہ اسلام آگے پھیلا، اخلاقیات کی بات نہیں ہوتی. اس الزام کو رد کن دلائل کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الزام کسی دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، ٹھیک، محض ایک تعصب کی بنیاد پر اور اناد کی بنیاد پر نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اسلام سے مغرب کو پیدا ہو گیا ہے. جنگ بدر سے آغاز ہوا جہاد کا، اور جہاد اصل میں دنیا کے استحصالی نظاموں سے انسانیت کو نکالنے کا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، جہاد کی بنیاد یہ ہے کہ انسانیت کو ان تمام زنجیروں سے جو غلامی کی زنجیریں ہیں اور جو استحصالی نظاموں کے بوجھ تلے انسانیت دبی ہوئی ہے ان سے نکالا جائے. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تو ہے کہ تاریخ کی صلیبی جنگوں میں ایک ایک وقت میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور ان کی گردن پر تلوار رکھ کر یہ کہا گیا کہ یا تو تم اسلام سے برگشتگی کا اعلان کرو یا پھر ہم تمہیں قتل کر دیں گے. لیکن پوری تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ کسی مسلمان مجاہد نے یا صحابہ میں سے کسی صحابی نے کسی شخص کی گردن پہ تلوار رکھی اور کہا ہو کہ تم اسلام قبول کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. یہ تو موجود ہے کہ جہاد ہوا اور انسانیت کو استحصالی نظاموں کے نجات کے لیے ہوا، تاکہ وہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب ایران کے ساتھ جنگ کے لیے گئے ہیں تو ایران والوں نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ تو وہاں یہی کہا گیا کہ ہم آئے ہیں تاکہ انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جائیں. تو ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ایک محض الزام ہے. صلیبی جنگوں میں ایسا ہوا ہے، اسلام کی طرف سے مسلمان مجاہدین کی طرف سے کوئی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی. محض اناد کی بنیاد پر جو ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جن کے روشنی میں صحابہ کرام کا ایک معاشرہ بنا اور اسی کے نتیجے میں آج تک مسلمان جو ہیں وہ اسی پیکر میں چلے آ رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت تو یہ تھی کہ بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ جب آپ تشریف لائے جبل نور سے واپس، جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آ کر یہ کہا کہ حضرت خدیجہ سے کہ انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ایک ڈر سا لگ گیا ہے کہ یہ آج جو کیفیت مجھ پر ہوئی اور آج جو پہلی وحی آئی ہے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ و رضوان علیہا نے جو جواب کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہا، اس میں یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا کبھی نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر وہ اخلاق کریمانہ موجود ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ جو ہیں وہ جو تقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں، آپ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہ ہو اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ کی بات کرتے ہیں، آپ سچائی کے معاون اور مددگار ہیں. اور جو اخلاق اس طرح کے کسی انسان میں موجود ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت دیتے ہیں، اس کے درجات بلند کرتے ہیں، اس کو کبھی رسوا نہیں کرتے. اور پھر جب میں ایک بات عرض کرنا جو آپ نے روایت پیش کی پہلے، اس سے علاوہ ایک اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ بعثنی لاتمم مکارم الاخلاق و محاسن الکمال، اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے تاکہ میں اخلاق کریمانہ کی تکمیل کروں اور میں محاسن اور کمال کو بلند درجے تک پہنچا دوں. آپ کا یہی رویہ اور آپ کی یہی تعلیم
پوری 1400 برس کی زندگی میں موجود ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور میں ایک آخری جملہ اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی ایک مثال پیش کی جائے. قرآن میں یہ تو کہا گیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے میں کوئی کراہیت نہیں ہے، کسی قسم کا جبر نہیں ہے، اور کہیں کوئی جبر نہیں ہوا. ہاں، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلامی اخلاق، اسلام کے حدود اور اسلام کے احکام پر عمل کرنا، قوانین کے نتیجے میں اگر جزیہ لیا گیا وہ بھی اس میں انسانیت کی بھلائی پوشیدہ تھی. یعنی میں کہوں گا کہ اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. بالکل. جہاد بڑا کے جتنے درجے ہیں، ایسا جہاد کے جتنے درجے ہیں اور جتنے شعبے ہیں، ان میں انسانیت کے لیے کیا کیا ہمدردی موجود ہے اور انسانیت کے لیے کیا کیا. بالکل ٹھیک ہے. اب جو قرآن کریم میں جہاد کے تعلق سے جو آیات ہیں، اس کو وہ لوگ جو اسلام کے تعلق سے ایک متعصب رویہ رکھتے ہیں، وہ جہاد کو بھی غیر اخلاقی، نعوذ باللہ، ان کی رائے میں غیر اخلاقی عمل ہے. لیکن کتب علیکم القتال قرآن کریم فرماتا ہے. اس پر بات کریں گے، لیکن کچھ کاز لے لیتے ہیں عمار صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، بابر خان بول رہا ہوں واشنگٹن سے. جی بابر صاحب فرمائیے، واشنگٹن سے بول رہے ہیں. جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بہن بھائیوں سے کوئی زیادہ تنگ کرے اور میں یہ نیت ذہن میں رکھ لوں کہ میرا خدا جانتا ہے، تو میں اپنا آپ برداشت کروں اس نیت کہ مجھے حکم ہے اللہ کا اور نبی کی سنت ہے، تو میں یہ کہاں تک برداشت کر سکتا ہوں؟ میں انسان ہوں، میری ایک لمٹ ہے، تو آیا میں اس لمٹ سے تجاوز کر سکتا ہوں؟ بالکل ٹھیک ہے. سوال آپ کا پہنچا ہم تک، ہم رکھیں گے سوال. اگر سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی فرمائیے. ہیلو فرمائیے. میں شاہد بات کر رہا ہوں، گجرانوالہ سے شاہد بٹ. جی شاہد صاحب. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ حکمرانوں کے بارے میں، جو لوگ حکمران ہیں ملک کے اندر، کس طرح افراتفری پھیلائی ہوئی ہے ان لوگوں نے. ٹھیک. تو دوسرا یہ ہے، جیسے میں 6 افراد کا گھر کا فرد ہوں، اپنے گھر کو چلاتا ہوں، ٹھیک، اپنے گھر کی مینٹین کرتا ہوں، اس طرح اگر یہ ملک کی مینٹین کریں تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا سر یہ ہے، میری بات سنیں ایک منٹ، کون سے صحابی تھے یا وہ حاکم تھے جنہوں نے کہا تھا کہ دریائے دجلہ پر اگر ایک کتا بھی مر جائے تو مجھے اس کی پوچھ ہوگی؟ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے. ٹھیک ہے. یہ سوالات دونوں رکھتے ہیں، اور وہ جو ہمارا اصل میں جو موضوع تھا، یہ موضوع سے ذرا سے ہٹ گئے سوالات، لیکن میں چاہتا ہوں اختصار سے آپ دونوں سوالوں کے جوابات دے دیجیے. پہلا سوال جو بابر صاحب کا آیا تھا امریکہ سے، وہ یہ تھا کہ میں بہن بھائی وغیرہ ظلم، ناانصافیاں وغیرہ زیادتی، تو میں کہاں تک صبر کروں؟ جہاں تک انسانی جو برداشت ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ اسوہ حسنہ پیش کیا ہے کہ اپنی جان پر بھی تکلیفیں برداشت کی، اور جن لوگوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے آپ کے گھر میں کوڑا کرکٹ پھینکا، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ طائف کی گلیوں میں جو کچھ ہوا اور احد کے میدان میں جو کچھ ہوا، وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے جسم سے خون بہنا شروع ہوا گیا، دانت شہید ہوئے، سر میں خود کی کڑیاں کھب گئیں، اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ عرض کی کہ اے اللہ کے پیغمبر آپ ان کے لیے بد دعا کریں، تو آپ نے ایک تو ہے انتقام. ٹھیک، انتقام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے نہیں لیا. بالکل ٹھیک. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. ہاں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود میں سے کوئی حد توڑی جاتی تو پھر پیغمبر دو عالم اللہ کے لیے اس کا انتقام لیتے تھے. آپ نے ذاتی انتقام کبھی نہیں لیا. عمار صاحب یہی سوال آپ کے سامنے. اس میں ایک بات جو ذہن میں آتی ہے کہ جس شخص نے اللہ کی محبت کے لیے اپنا حق چھوڑ دیا تو اس کا اجر کیا ہے، ذرا یہ فرما دیجیے. دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے علاوہ اپنے بہت سے ارشادات میں بھی اس پہلو کو واضح کیا ہے. خاص طور سے انسان کو اپنے قریبی اعزاء سے، اپنے رشتہ داروں سے حق تلفی کا، زیادتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہاں بھی دیکھیں وہ جو خلق عظیم والا پہلو ہے، جی، اس کو آپ نے کیسے بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو انسان اگر تو ایسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور اچھا برتاؤ کرتا ہے جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو آپ برابر پہ بات کر رہے ہیں. صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ کا رشتہ دار آپ سے تعلق توڑے، آپ جوڑ کر رکھیں، وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ اس کے ساتھ احسان کریں. تو یہ خلق عظیم کا یہ ایک پہلو ہے کہ آپ زیادتی کرنے والوں. بلکہ ایک دوسری روایت میں ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اعزاء ہیں وہ میرے ساتھ مسلسل ایک غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، زیادتی کرتے ہیں اور حق ناانصافی کرتے ہیں، لیکن میں ان کے ساتھ مسلسل
اچھا سلوک کرتا ہوں، جو ان کے حقوق بنتے ہیں وہ ادا کرتا ہوں. آنمائی یہی ہے، یہی اصل بات ہے. اگر تم یہ کرتے ہو تو یہ گویا ان کے منہ میں تم خاک ڈال رہے ہو. ٹھیک. یعنی وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور تم کس جگہ پہ کھڑے ہو. تو خلق عظیم کا ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل بے غرض کر کے اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کو خدا کے سپرد کر دیں اور اپنے رویوں کو تبدیل نہ اپنے کریں. رویوں کو تبدیل نہ کریں. اسی کو قرآن مجید نے سیدنا ابو بکر کے حوالے سے بیان کیا جب ان کی بیٹی پر کچھ لوگوں نے الزام لگایا. کچھ مخلص مسلمان بھی اس میں ملوث ہو گئے تھے. جی. تو جب وہ معاملہ ختم ہوا تو سیدنا ابو بکر ان حضرات کی کچھ مالی مدد امداد کیا کرتے تھے، انہوں نے چھوڑ دی. تو قرآن مجید نے اس پر آیت نازل کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ تم میں سے وہ لوگ جن کو اللہ نے فضل دیا ہوا ہے اور گنجائش دی ہوئی ہے وہ خرچ کرنا نہ چھوڑیں. اور آگے فرمایا کہ دیکھو یہ انسان کے اس رویے کا بڑا گہرا تعلق ہے اس سے کہ انسان اپنے ساتھ اللہ سے کیا رویہ چاہتا ہے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری غلطیوں کے باوجود، تمہاری زیادتی کے باوجود اللہ تمہیں معاف کرے؟ جی ہاں بالکل. اگر تم چاہتے ہو تو تم بھی بندوں کے ساتھ. اور اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے وہ مالی مدد رشتہ داروں کو جاری کر دی. ٹھیک ہے، کچھ سوالات اور لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو ہیلو. میرا خیال ہے کہ لائن کٹ گئی. عمار صاحب. السلام علیکم سر. میرے لائن پہ دوبارہ آ گئے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. سر میں اصغر بول رہا ہوں لاہور سے. جی اصغر صاحب. سر اس طرح کہ میں آفس میں جاب کرتا ہوں. جی. 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ. الحمدللہ. لیکن ہمارے آفس کا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ جو کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ بات نکل کے بے حیا کی طرف چلی جاتی ہے. اچھا. ٹھیک ہے، تو میں جب نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھ کے بعد دعا کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ کیا یعنی کہ ایک طرف میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، دوسری طرف میں یعنی کہ وہ جو لوگ بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں اس کے ساتھ کبھی کبھی میری پارٹیسپیشن بھی ہو جاتی ہے. میں اتنا وریڈ ہوں اپنے اس انوائرمنٹ سے کہ میں کچھ آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل فاروقی صاحب سے پوچھتے ہیں. اس نظام کو تبدیل کرنا چاہیے جی، جس نظام نے ہمیں فحاشی، عریانی اور بے حیائی کی طرف لا کر کھڑا کر دیا ہے. وہ صاحب کیا میں عرض کروں، وہ صاحب جو کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس اپنے دفتر میں ایسے رویے اختیار کیے جائیں کہ جن سے لوگوں کی اصلاح ہو، انہیں خیر کی طرف اور بھلائی کی طرف لایا جائے. لیکن یہ اصل میں ہمارے یہاں جو معاشرتی نظام ہے، اس نظام نے یہاں لا کر ہمیں کھڑا کر دیا ہے کہ چھوٹے لوگ جو ہیں وہ بڑے لوگوں کے مظالم کا شکار ہیں، اور چھوٹا آدمی جو ہے اس میں برداشت کہاں تک ہوگی اور وہ برداشت کہاں تک کرے گا. میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جو اسلام نے اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ معاشرتی نظام ٹوٹ پھوٹ سے بچ جائے، یہ بگاڑ سے بچ جائے. اگر ہم ایک برائی کا بدلہ برائی سے دینا شروع کر دیں گے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور ایک دوسروں کے ساتھ ہمارے رویے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے دست و گریبان ہونا شروع کر دیں گے تو ہمارا معاشرتی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ یعنی آئیڈیل بات یہ ہے کہ وہ معاشرہ جس میں جیسے ان کے دفتر کا ماحول ہے اس میں یہ اپنے کردار کی پختگی کو ظاہر کریں کہ میں وہ ہوں کہ جس نے قرآن کریم سے اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے جو استنباط کرتے ہوئے اپنی شخصیت کو مضبوط بنایا. دیکھیے یہ ماحول میری شخصیت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ماحول مجھے نہیں تبدیل کر سکتا، میں اپنے رویے سے ماحول کو تبدیل کروں گا. اور جب آپ اس نیت کے ساتھ اسے تبدیل کرنا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی مدد کریں گے اور آپ کو جو ہے وہ کامیابی نصیب کریں گے. اور ایک صاحب کردار آدمی کبھی تنہا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی تائید اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. بالکل. عمار صاحب ایسا ہی ہے؟ جی یقیناً ایسے ہی ہے. اچھا اب ہم ذرا صحیح سے آ جاتے ہیں آگے کیونکہ یہ تو کچھ سوالات آئے جو ہمارے موضوع سے ذرا سے ہٹے ہوئے تھے. ہم بات کر رہے تھے کہ جہاد کی، جس طرح آپ نے فرمایا اور بہت اچھی بات فرمائی کہ پورے تاریخ اسلام میں کہیں موجود نہیں ہے یہ بات. لائق رہا پھر دین کی بات فرمائی کہ تلوار رکھ کر یہ بات کہی ہو کہ کلمہ پڑھا جائے. انڈونیشیا، ملیشیا، سماٹرا وغیرہ جہاں پر پورے یہ بغیر تلوار کی حمایت کے بغیر دین کی اشاعت ہو رہی ہے. اب جو الزام یہ لگتا ہے کہ غزوہ بدر سے لے کر یہ تمام معاملات، اس میں جہاد اور پھر قرآن کریم کی جو آیات جس پر دشمنان اسلام کو تکلیف ہے، پارلیمنٹس میں یہ باتیں آتی ہیں کہ قرآن کریم سے نعوذ باللہ جہاد کی آیات نکال لی جائیں کیونکہ یہ انسانیت دشمن ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ جہاد تو حق کی تکمیل کے لیے، امن کے لیے ہے، امن کے قیام کے لیے. آپ فرمائیے. دیکھیں بنیادی طور پر دو الگ الگ فیزز میں سمجھنا چاہیے. ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو جہاد ہوا،
اور ایک اس کے بعد جو اس کی توسیع ہوئی باہر کی طرف، دونوں کو الگ الگ سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو جہاد ہوا اس میں بیسیکلی قریش آپ کے حریف تھے۔ اس کی جو بنیاد بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو اخلاقی بنیاد ہے، اس لیے کہ جنگ جو ہے وہ فی نفسی نہ تلوار اٹھانا برا ہے نہ اچھا ہے، اس کی اخلاقی بنیاد ہونی چاہیے۔ اگر اخلاقی بنیاد موجود ہے تو اس کی بنیاد پر انسانوں کو ہم روز مارتے ہیں، قتل کی سزا دنیا میں رائج ہے، سزائیں دی جاتی ہیں، اخلاقی بنیاد اس کی ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جہاد کی بنیاد وہ کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقدمہ یہ بیان فرمایا کہ یہ جو بیت اللہ ہے جس کو حضرت ابراہیم نے خالص میری عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا میرے حکم پر، اور اس مقصد کے لیے تعمیر کیا تھا کہ دنیا بھر سے لوگ صرف خدا واحد کی عبادت کے لیے یہاں آئیں، یہ خدا کی عبادت کا مرکز ہو۔ اور انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں سے دور رکھنا۔ کہ میں نے گھر اس لیے بنایا ہے کہ دنیا میں جو شرک کے اندھیرے ہیں ان کے اندر یہ توحید کی ایک مینار بن کر یہاں۔ تو اب یہ جو گھر تھا اس پر مشرکین قریش نے، کفار قریش نے اس کو توحید کی جگہ شرک کا مرکز بنا دیا ہوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس مقصد کے لیے ہوئی ہے کہ آپ اصل دین ابراہیمی کا احیاء کریں، اور یہ مسجد جس پر قریش کا قبضہ غاصبانہ قبضہ ہے، اس لیے کہ وہ اس گھر کی تعمیر کا جو اصل مقصد تھا اس سے منحرف ہو چکے ہیں، اس کے بالکل اپوزٹ انہوں نے شرک کا مرکز اس کو بنا دیا ہے، یہاں سے شرک کا خاتمہ کریں۔ تو شرک کا خاتمہ، بیت اللہ کو دوبارہ حضرت ابراہیم کے دین پر واپس لے جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن تھا جس کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے جہاد ہوا رسول اللہ کی زندگی میں۔ آپ مدینہ تشریف لے آئے ہیں، اور اس کے بعد ایک خاص تدریج کے مرحلے کے ساتھ پہلے مرحلے پر اس کا موقع دیا گیا کہ کفار قریش جو ہیں وہ آئیں اور اپنی طاقت کا اظہار کریں۔ غزوہ بدر میں ان کی طاقت توڑی گئی، غزوہ احد میں معاملہ کچھ بین بین رہا، خندق میں وہ اپنی پوری قوت لے کر آ گئے، اور لیکن اللہ نے ان کو ناکام کیا۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا کہ اب ان کا دم خم نکل گیا، ٹھیک، اب ہمارا مرحلہ کہ ہم آگے بڑھیں گے اور پیش قدمی کریں گے۔ تو اس میں کوئی ذاتی انتقام نہیں ہے، ٹھیک، اس میں کوئی مال و منال اور حکومت حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ اس میں وہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، آپ جب بھی لیتے تھے اللہ کے لیے لیتے تھے۔ تو مکہ فتح ہوا، اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ اللہ کے دین کو اور اس گھر کو دوبارہ اس بنیاد پہ واپس لے جایا جائے جس سے یہ ہٹ چکے ہیں، اور یہاں سے شرک کا خاتمہ کیا جائے۔ اور یہ انسانیت کی محبت کی جھلک اس میں آتی ہے نظر جہاد میں، اور جہاد قیامت تک کے لیے معطل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ انیک صاحب میں اس سلسلے میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک کال لے لیں، وقت بہت کم ہے پھر، کیونکہ آخری سوال مجھے یہ رکھنا ہے کہ یہ تمام گفتگو ہم نے بہت اچھی کی ہے، اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، جن کے ہم نام لیوا ہیں، صبح سے شام تک ہم ان کا نام لیتے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے معاشرت میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کینیڈا سے کال ہے جی، السلام علیکم۔ ہیلو، جی وعلیکم السلام، ذرا زور سے فرمائیے جی۔ السلام علیکم جی، فرمائیے۔ انیک بھائی مجھے سوال کرنا تھا جی، فرمائیے۔ اماں کے سپارے میں ایک سورت ہے عبس وتولی ان جعلہ اعمی، اس کی تشریح مجھے پوچھنی تھی، اس کے اندر تھوڑا سا مطلب وہ علم اضافہ کرنے کے لیے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تبلیغ کر رہے تھے یا دین کی بات سکھا رہے تھے، تو کچھ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، کیونکہ یہ ذرا سا ہمارا موضوع سے، اس پر ہم کل انشاءاللہ بات کریں گے، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، قرآن اندازی بھی ہوگی، لیکن میرا وعدہ ہے کہ کل ہم آپ کا جواب انشاءاللہ دیں گے۔ اچھا، یہ فرمائیے فاروقی صاحب، ہمارے حالات، ہم تو کتنی اچھی باتیں آپ دونوں حضرات نے فرمائی یہاں پر کہ ہمارا دین ہمیں کیا، اور اسوہ رسول، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے اور ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کو صرف آپ کے وجود تک محدود نہیں رکھا، بلکہ آپ کو اسوہ حسنہ بنایا ہے، یعنی قیامت تک آنے والی انسانیت ان رویوں کو اختیار کرے، اس انداز کو اختیار کرے زندگی کے کہ جو پیغمبر دو عالم، تو اس میں سعادت ہے۔ ٹھیک، رکاوٹ کیا ہے آج ہم اس سعادت کے حصول میں رکاوٹ کیا ہے؟ ایک بات، یہ سب باتیں ہم مانتے ہیں، ہر مسلمان مانتا ہے، جان دے سکتا ہے حضور کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں بڑی عزت و توقیر ہے، عمل میں کیوں نہیں آتی یہ بات؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن کریم فرماتا ہے۔ تو ہم یہ صرف گفتگو کی حد تک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو مادیت نے ہمیں ان رویوں سے ہٹا دیا ہے۔
ہم افراتفری کا شکار ہو گئے، اور اس افراتفری کا شکار ہوئے ہیں ہمارے نظام نے، ہمارے حکمرانوں نے اور شیطانی قوتوں نے ہمیں لا کر کھڑا کیا۔ میں صرف اس کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کا اگر تصور ہمارے اندر آ جائے کہ ہم نے ایک دن حضور کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے ایک ایک رویے کے بارے میں، ایک ایک لفظ کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے، اور وہاں حضور تشریف فرما ہوں گے، کھڑے ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ احساس ہوگا۔ اس تصور کو، اس عقیدے اور اس یقین کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے، تعلیم کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، اور لوگوں میں اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو شامل حال بنا لیا جائے۔ عشق کا تعلق، میں ایک حدیث کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت کے ساتھ، میری سیرت کے ساتھ محبت کرتا ہے اس نے گویا میرے ساتھ محبت کی۔ من احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو میرے ساتھ میری سنت پر محبت کر کے، اس پر عمل کر کے محبت کا ثبوت دے گا، قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم اسے سامنے رکھ لیں تو آج بھی ہمارے رویوں میں تبدیلی آ جائے۔ اتباع سنت رسول، اتباع سنت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ عمار ناصر صاحب، آخری منٹ ہے، آپ فرمائیے۔ جی میں عرض کروں گا کہ اصل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا جو اس وقت مسلمانوں کا رویہ ہے، یہ بنیادی طور پر اللہ نے ہمیں اپنے دین کی صورت میں اور اپنے آخری پیغمبر کی صورت میں جو نعمت عطا کی ہے، یہ اس کی ناقدری ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین، آخری دین کی، اس کو ہم اپنے احساس تفاخر کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے آخری نبی کے امتی ہیں، اللہ کے نبی کا یہ مقام تھا، یہ دنیا کے مقابلے میں جتانے کے لیے۔ لیکن جو اس کی اصل قدردانی ہے، وہ تو قرآن پاک نے یہ بیان کیا کہ تم ایک موقع پر مسلمانوں کہ تم یہ کیسے کام کر سکتے ہو، وہ فیکم رسول ہو، تمہارے اندر خدا کا رسول موجود ہے۔ ہمیں یہ احساس اپنے اندر زندہ کرنا ہوگا کہ اللہ نے یہ کتاب ہمارے اوپر نازل کی ہے، اور اپنے پیغمبر کی سیرت کی صورت میں ہمارے پاس جو ایک غیر معمولی اپنا انعام ہمیں دیا ہے، اس کی قدردانی ہمیں ہونی چاہیے۔ قدردانی ہوگی تو ہم اس پر عمل پر نہیں، اس وقت ہم قدردانی کی جگہ پر نہیں ہیں۔ اس سے پہلے جو قدر شناسی کا معاملہ ہے اور مرحلہ ہے، ہم قدر شناسی نہیں ہیں، قدردان کیسے ہوں گے؟ تو یہ خلق، یعنی یہ خلق جو ہے، کسی من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، ہم اپنے ماحول میں نہیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ہم قدردان نہیں ہیں، تو اللہ کا کیسے کریں گے؟ یہ کہا کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، انہیں میری شناخت نہیں ہے، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ ٹھیک ہے فاروق صاحب، ایک پرچی آپ نکالیے اور عمار ناصر صاحب اس خوش نصیب شخص کے نام کا اعلان کریں گے جس کی پرچی آپ نکالیں گے۔ اور خواتین و حضرات، کل جو سوال ہم نے پوچھا تھا آپ سے، درست جواب دیا ہے۔ عمار ناصر صاحب فرمائیے کہ کون ہے وہ خوش نصیب؟ یہ شیخو پورہ سے ناصر حسین صاحب۔ شیخو پورہ سے ناصر حسین صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے موضوع پر گفتگو کی اور اپنے معزز علماء کرام سے بہت سی چیزیں سیکھنے کی کوشش کی۔ خواتین و حضرات، تشریف لاتے ہیں آپ حضرات، ہماری علمی کمی دور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے۔ کل ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ اگلا موضوع ہے ہماری اس سیریز کا، وہ موضوع ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی۔ اور کل ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے محترم مولانا غلام مرتضیٰ علوی صاحب اور مولانا محمد جہانگیر صاحب۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔